اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 37 ہے اور آیات نمبر سورہ بقرہ کی 274 سے 281 تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الذین جو لوگ یونفقون خرچ کرتے ہیں، الذین یونفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی کسی بھی وقت بتایا جا رہا ہے، کسی بھی ٹائم خرچ کرتے ہیں، رات کو اور دن کو، سرن چھپے و علانیتاً اور ظاہر، یعنی چھپا کے بھی اور ظاہر بھی، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فلاحم پس ان کے لیے، ٹھیک ہے، جو چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، فلاحم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند کا مطلب ہو جائے گا پاس، ربہم کا مطلب ہو جائے گا ان کے رب کے، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، کب یعنی قیامت والے دن، ٹھیک ہے، قیامت کا ذکر ہے کہ نہ خوف ہوگا علیہم ان کے اوپر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، ربا سود، جو لوگ کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، یعنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتحبطہ باولا کر دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، دیوانہ کر دیا ہو، باولا کر دیا اس کو، شیطان نے من المس سے چھونے سے، جیسے اس کو شیطان نے چھونے سے دیوانہ کر دی، جیسے شیطان اس کو چھو اور وہ اس کو باولا ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ذالک یہ، بأنہم یہ کہ بأنہم اس لیے کہ قالو انہوں نے کہا، انما اس کے سوا نہیں، یا بے شک، البیع سود، البیع خرید و فروخت، مثل الربا سود کی مانند ہے، بیچنا جو ہے، نفع جو ہے، فائدہ جو ہے وہ کس کی مانند ہے؟ سود کی مانند ہے، سود کی طرح ہے، بیع خرید و فروخت یا تجارت یا بیچنا۔ وأحل اللہ اور حلال کیا اللہ نے، اور اللہ نے حلال کیا البیع تجارت کو یا بیچنے کو یا خرید و فروخت کو، وحرم اور حرام کیا ربا سود کو، ٹھیک ہے، وہ خرید و فروخت کرنا یا تجارت کرنے کو سود کی مانند قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا خرید و فروخت کو اور حرام کیا تجارت کو، سود کو، ٹھیک ہے، سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا۔ فمن پس جو کوئی جاء آئے، موعظۃ نصیحت کے پاس یا نصیحت کے ساتھ، میں ربہ اپنے رب کی طرف سے، یا جس شخص کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فمن جاؤ پس آ گئی ہو اس کے پاس، موعظۃ نصیحت، پس اس کے پاس آ گئی نصیحت، میں رب ہی اس کے رب کی طرف سے، فنتہا پس اس کے واسطے، فنتہا پس وہ اگر وہ باز آ گیا تو فلاح پس اس کے واسطے ما سلف جو پہلے ہو چکا، اس پہ کیا کیا جائے گا؟ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا حکم اللہ کی طرف سے، اور اس کا معاملہ قیامت کے دن کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کے سپورٹ ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا۔ ومن عادا اور جو کوئی پھر کرے، عادا کا مطلب ہے دوبارہ کرے، اعادہ کرنے سے نکلا ہے نا، جو کوئی دوبارہ گناہ کرے، دوبارہ اعادہ کرے، فاولئک پس یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ مٹا دیتا ہے اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، ربا سود کو، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات خیرات کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند کرتا یا نہیں دوست رکھتا، کل ہر ایک، کفار کفر کرنے والے، اثیم اور گناہ گار کو، اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے انہوں نے یا کام کیے، ٹھیک ہے، کام یا عمل ایک ہی بات ہے، اور انہوں نے عمل کیے یا کام کیے، صالحات نیک، واقاموا اور قائم کیا الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دی الزکوٰۃ زکوٰۃ یا دیتے رہے زکوٰۃ، لہم ان کے لیے یا ان کے واسطے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیت دوبارہ یہاں پہ رپیٹ ہوگی کہ قیامت کے دن نہ ان کو
خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا اے الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اتقوا ڈرو اللہ اللہ سے، وذرو اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہا من الربا سود میں سے، جو سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، یا کنتم اگر تم ہو، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے یا ایمان والے، فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم نہ کرو، اگر تم نہ کرو گے، فَأْذَنُوا پس تیار ہو جاؤ، یہاں پہ یہ تیار ہو جاؤ بھی ہو سکتا ہے یا خبردار ہو بھی ہو سکتا ہے، پس تیار ہو جاؤ لحرب جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود لینے سے باز نہیں آ رہے۔ کتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ بتا رہے نا، اگر تم سود سے باز نہیں آ رہے، سود پھر بھی تم لے رہے، پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو، وَإِن اور اگر تم توبہ کرو، فَلَکُم پس تمہارے واسطے بہتر ہے، یہ تمہارے واسطے ہے، رؤوس اصل اموالکم تمہارے مال، وَلَا تُظْلَمُونَ نہ ظلم کرو تم، وَلَا تُظْلَمُون اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر توبہ کر لو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے۔ رؤوس کو مطلب ہے اصل رقم، اموالکم اپنے مال، تو اصل رقم لینے کا حق ہے جس پر نہ اوروں کا نقصان ہے تمہارا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِن کَانَ اگر ہو ذو عسرۃ تنگ دست، اگر تم میں سے کوئی تنگ دست ہے، فَنَظِرَۃٌ پس وہ دیکھے یا مہلت دے، الی میسرۃ اس کی فراغت ہونے تک اس کو مہلت دے۔ ٹھیک ہے، کوئی تنگ دست ہے تو کیا کرے، وہ اس کو ڈیل دے۔ ٹھیک ہے، فَنَظِرَۃٌ کا مطلب ڈیل دے بھی ہو سکتا ہے یا مہلت دے بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ جو ہے جو مالدار ہے وہ تنگ دست کو مہلت دے، الی میسرہ فراغت تک یعنی کشائش تک، جب تک وہ امیر نہیں ہو جاتا، جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا، جب تک وہ پیسے واپس نہیں کر سکتا، اس وقت تک وہ اس کو مہلت دے یعنی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اگر یہ کہ تم خیرات کرو، صدقہ کرو، خیر بہتر ہے، اِن کنتم اگر تم ہو تعلمون جانتے، واتقوا اور ڈرو، کیا بتایا جا رہا ہے، ڈرو، خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، یہ تقوی یہ ڈر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اِن کنتم اگر تم ہو تعلمون جانتے، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ڈرو، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے یا ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ذرا برابر بھی ان کو نقصان نہیں دیا جائے گا یا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ جب آپ دوبارہ خود ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو لفظی ترجمہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔